مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ تھی حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مالک ابن سنان یہ وہ صحابی ہیں جب جنگ احد کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ایک کافر نے تیر مارا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ جب خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے تو حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر اپنا منہ رکھ لیا اور اس سارے کے سارے خون کو آپ نے پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک ابن سنان اس خون کو آپ زمین پر اگل دو، تو حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خون میں زمین پر اگل دوں یہ بہت مشکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک ابن سنان، جس جسم کے اندر میرا خون داخل ہو گیا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اٹھانے پڑے۔ آپ نے جو خود کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں، اس موقع پر خود کی ٹوپی کی 2 کڑیاں ایک دائیں رخسار میں آپ کے پیوست ہو گئی اور دوسری کڑی بائیں رخسار میں پیوست ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پورا زور لگایا کھینچنے کہ یہ کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک سے نکل آئے، لیکن نکل نہ رہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب فرمایا ہے کہ آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے دونوں دانتوں سے اوپر والے اور نیچے والوں سے زور لگایا۔ جب زور لگایا تو ان کا اوپر والا دانت اور نیچے والا دانت یہ دونوں زمین پر گر گئے، یعنی شہید ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں رخسار سے خود کی کڑی نکل آئی۔ پھر اب انہوں نے بائیں رخسار کو نکالنے کے لیے اپنے اوپر والے اور نیچے والے دانتوں سے پورا زور لگایا۔ جب زور لگایا تو وہ کڑی نکل آئی اور آپ کا اوپر والا دانت بائیں طرف کا اور نیچے والا دانت دونوں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ چیز تھی، اور کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے سامنے والے دانت گر جائیں تو چہرہ بھدا معلوم ہوتا ہے، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین معلوم ہوتا تھا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ عاجز اپنے بڑوں کے ساتھ جب امیر المومنین ملا عمر رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو میرے دل میں بھی یہ چیز تھی کہ ملا عمر کی آنکھ جو ہے نا وہ شہید ہوئی ہے تو چہرہ ان کا عجیب سا لگے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب ملا عمر رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے ہم ان کے قریب ہوئے اور جب میں ان کے گلے ملا تو جتنے ساتھی تھے ہم سب رو رہے تھے، اور ان کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ وہ آنکھ جو ان کی شہید ہوئی تھی وہ ان کے لیے پہلے خوبصورتی کا ایک جو ہے نقشہ پیش کر رہی تھی۔ تو جب میں نے یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تو یہ تصور آج کل میرے ذہن میں گھوم گیا کہ دیکھو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حسین نظر آتے ہوں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے حضرت ام سلیت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا، چادریں آپ تقسیم فرما رہے تھے، ایک چادر بچی، خواتین میں چادریں تقسیم فرمائی، جب ایک چادر بچی تو صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی جو آپ کی بیوی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت ام کلثوم، آپ ان کے لیے رکھ لیں۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی حقدار جو ہے وہ ام سلیت ہے، ابو سعید خدری کی والدہ، جو جنگ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے کام؟ 3 کام کیے۔ ایک تو فرمایا جس نے حلال غذا کھائی۔ میرے بھائی دوستو، حرام کا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے محدث جلیل حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عظیم محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا 1 دینار دینا ہے اور ادھر 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ دینار وہ صدقہ کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 دینار جو کسی کا اس نے دینا ہے وہ ادا کرے، 1 لاکھ دینار صدقہ نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ایک بندے نے کسی کا 1 دینار قرض دینا ہے اور ادھر 2 لاکھ دینار وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ 2 لاکھ دینار صدقہ نہ کرے، 1 دینار جو اس نے کسی کا ادا کرنا ہے وہ دے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ 5 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور 1 دینار اس نے کسی کا ادا کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 1 دینار کسی کا ادا کرے، 5 لاکھ دینار صدقہ نہ کرے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال غذا کھائی اور جس نے میری سنت پر عمل کیا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، سوائے اس راستے کے جس راستے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اللہ تک پہنچے ہیں، یعنی سنت کا راستہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے محمد سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے دروشی پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں ہر حال میں قبول شدہ ہیں، کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، زندگی میں اگر کسی نے کوئی احسان کا معاملہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ کسی نے اگر 1-2 بکری دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی 100 بکریاں اس کو ہدیہ میں دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں تمام لوگوں کا بدلہ اتار دیا سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بدلہ کل آخرت میں اللہ رب العزت اتاریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ ایک عرب مصنف ہیں جن کی کتاب کا علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نے ترجمہ فرمایا، تو انہوں نے ایک بہت پیاری بات لکھی، فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ زندگی میں اگر تھوڑا سا بھی احسان کا معاملہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ اسی طرح آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جو درود شریف کا تحفہ بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ اتارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ ہماری بہت بڑی عظیم ہستی محسن و مربی حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ رائے ونڈ والے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے کی بات ہے، بیمار ہو گئے۔ تو مجھے یہ واقعہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا۔ تو حاجی صاحب کے پاس جب گئے تو فرمان لگے کہ مجھے ابھی موت نہیں آنی،
کہنے کے کیسے حضرت؟ فرمانے لگے کہ دیکھو میری سالہ سال سے یہ عادت ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے ابھی جنت میں میرا گھر نہیں دکھایا گیا، اس لیے مجھے موت آنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچ ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا فرمان بھی سچا ہے، اس لیے ابھی تک میں بہت سال زندہ رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس بیماری میں سے اللہ نے ان کو صحت یاب فرمایا، اور پھر سالہ سال اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، انہوں نے پھر دین کا اور کام کیا۔ تو خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں جو درود شریف کا تحفہ بھیجتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی کام کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ جب تم سنت پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اب ہم گھر جائیں گے تو گھر کیسے جاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتے اور اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے، اور جب رات کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے۔ ویسے تو ہم نے گھر جانا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سنت طریقے کے مطابق جائیں گے تو میرے بھائی دوستو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے۔ جب خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے اور میری بندی کا تعلق میری وجہ سے بنا۔ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم سب شکایتیں کرتے ہیں کہ جی رزق کی تنگی ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اور ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ کاش آپ کاملوں کے پاس جائیں۔ ابھی کاملوں کی آپ زیارت کریں گے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامن برکاتہم العالیہ، جنہوں نے سالہ سال ہمارے حضرت کی صحبت اور فیض حاصل کیا ہے۔ تو یہ کاملین حضرات کی جب زیارت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور ان کی باتوں سے انسان کے اندر کی کیفیت بدلتی ہوئی اسی وقت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ میرے بھائی دوستو، رزق کون باندھ سکتا ہے؟ اس کو اللہ ادا کریں، اللہ دیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج رزق کی تنگی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو فرمایا جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور پوچھا اب آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میرا اپنا بڑا مشکل سے گزر اوقات ہوتا تھا، اب اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرما دیا کہ میں رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، دنیا جہان کے سارے وظائف مل جائیں، اللہ کی قسم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاں قبولیت پا چکا۔ اس لیے اگر آج رزق کی تنگی کا معاملہ ہے تو ہم گھر جب بھی داخل ہوں تو گھر والوں کو کیا کریں؟ السلام علیکم کہیں، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رزق کی ساری تنگیاں دور فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ہر کام کریں گے۔ گھر کے اندر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، ہم گھر میں چیزیں لاتے ہیں نا بچوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں کوئی چیز لائے بندہ تو پہلے بیٹی کو دے، بیٹے کو بعد میں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ چاقو چھری جو ہے یہ کاٹنے والی چیز جب بھی کسی کو پکڑانی ہے تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا ہے اور دستی والا اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا ہے۔ ہر کام میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتوں کا خیال کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو کھڑے ہو گئے, جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے رحمت والی چادر اتاری اور اس صحابی حضرت عبداللہ کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ یہ عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. دیکھو آنے والوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی. ایک دفعہ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ کھڑے ہو گئے, جگہ نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. انہوں نے اس چادر کو اٹھایا, بوسہ دیا, آنکھوں سے لگایا, سر پر رکھا اور عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچھانے کے لیے نہیں, یہ تو سر پر رکھنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے سنتیں ہیں, یہ چھوٹی نہیں, یہ تو بہت بڑی ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, تکیے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ نکالا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تکیہ دیا. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے اکرام میں کسی کو تکیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کو اچانک خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو واپس لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اور آپ نے فرمایا کبھی والد کے آگے نہ چلنا. کیا کرنا؟ والد کے آگے نہ چلنا. جب تک والد بیٹھ نہیں جاتا اس وقت تک نہ بیٹھنا. آج یہ سنتیں, یہ طریقے ہماری زندگیوں سے نکل گئے ہیں. اور فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے. میرے بھائی دوستو, جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی پھر قدردانی آتی ہے. کاش اس نعمتوں کے ہوئے ہی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ماں باپ کے چہرے کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھنے سے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کتنا؟ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار والدین کے چہرے کو دیکھے گا اور میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, جتنی بار بھی دیکھے گا اللہ رب العزت ہر نظر پر اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ماں باپ کی دعائیں والدین کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ہمیں زیادہ پتہ ہے. جو ماں باپ کو پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اللہ نے ان کے اندر, ان کے فیصلوں کے اندر بھی برکت رکھی ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے رکھی. تو برکت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے. اس لیے بڑوں کی ہر چیز کے اندر ہی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو میرے بھائی دوستو, گھر کے اندر کتنی سنتوں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. گھر میں جب بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ آپ السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں گے نا. ویسے تو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہی ہیں, ضرورت پوری ہو جائے گی. اگر سنت کے مطابق کریں گے تب بھی پوری ہو جائے گی, اور اگر خواہش کے مطابق کریں گے تو تب بھی ضرورت تو پوری ہو جائے گی. اور یاد رکھنا سنت کے مقابلے میں ہمیشہ خواہش ہی آتی ہے. خواہش پر عمل نہیں کرنا. آرزویں خون ہوں یا کہ حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہمارے حضرت جی دامن برکاتہ العالیہ امام العلماء والصلاح حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ اور ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ 1993 سے ہمارے حضرت جب ہمارے غریب خانے پہ تشریف لاتے تھے تو حضرت آسا اٹھا کے اللہ والی مسجد تک پیدل جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ وقت تھا جب حضرت کی صحت بھی بہت تھی, حضرت کی داڑھی بہت اس وقت سیاہ تھی, اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب تشریف لائے تو بالکل سیاہ داڑھی تھی, آپ حضرات کو یاد ہوگا. تو حضرت جی دامن برکاتہ العالیہ
اپنی چال بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز کیا تھا کہ شمائل کی کتابوں میں لکھا جیسے کہ اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہا ہو، یعنی کہ پنجوں کو اٹھا کر چلنا، اس سے انسان جھک کے چلتا ہے اور اس کے اندر عاجزی بھی آتی ہے اور نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو سالہ سال حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ اسی طرح چلتے رہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنی چال کو ایسے ہی بنائے رکھا. پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے.